برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر مستعفی ہو گئے، کہا 2 سال پہلے آیا تو انتہائی پرجوش تھا، 2 سال میں معیشت کو مضبوط کیا، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط بنائے۔ کیئر اسٹارمر نے لیبر پارٹی کی صدارت بھی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل، حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور، مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق، مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق مرکزی مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ جوہری پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل اور نگرانی سے متعلق خصوصی ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگا۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کر دیا گیا۔ امریکی صدر کی ایران کو دوبارہ حملے شروع کرنے کی دھمکی، ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران فوری طور پر لبنان میں اپنے بھاری معاوضہ والی پراکسیز کو کشیدگی پھیلانے سے روکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایران کو دوبارہ ایسا نشانہ بنائیں گے جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ شدت سے کریں گے۔ امریکی صدر کے اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر بھی کڑی تنقید، بولے ہم نے کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش آئی تو وہ نہ ہمارے دفاع اور نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان۔ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہوا موجود رہیں گی۔ اسرائیلی وزیر اسرائیل کاٹس کہتے ہیں کہ الجلیل کی بستیوں اور اسرائیلی فوج کے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ موجودہ حالات میں وہاں سے فوجی انخلاء زیر غور۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کے اسرائیل کو جنوبی لبنان سے انخلاء کی وارننگ، بولے قبضہ جاری رہا تو شکست مقدر ہوگی۔ 2000 کی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا سکتی ہے، فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انخلاء کرے یا نتائج کا سامنا کرے۔ 4 ماہ کی جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط۔ ایران کی فوج بحریہ، فضائیہ، لانچنگ پیڈ، میزائل اور ڈرون کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی، ایرانی اعلیٰ قیادت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کی خبر پر رد عمل، کہا ایرانی معیشت ٹوٹ چکی، مہنگائی 250% تک پہنچ گئی، آبنۂ ہرمز کھلی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1 سے زائد کی کمی ریکارڈ، فی بیرل قیمت $78.85 ہو گئی۔ امریکی خام تیل 74 سینٹس کمی کے بعد $75 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار مدینہ منورہ میں مختصر قیام کے بعد اسلام آباد روانہ، مسجد نبوی حاضری، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا، جبل احد بھی گئے، شہدائے احد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان، امت مسلمہ اور پوری دنیا میں امن، اتحاد اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ نومنتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس، 30 ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے اراکین سے حلف لیا۔ اسمبلی اجلاس 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، تقریب میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی شرکت۔ پنجاب کی خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سحر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 5365 خواتین کو گھر بیٹھے جدید ووکیشنل اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ بیوٹیفیکیشن سروسز، ہاسپٹیلٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے گی۔ خواتین کو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائس، ڈیٹا پیکیج اور ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب کی خواتین صوبے کا قیمتی سرمایہ ہیں، حکومت نے قابل قدر اثاثہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جو پرائسز ہائیک ہوئی ہیں، ان پرائسز کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ نقصان ہے، کیونکہ اس کی جو سیلری ہے وہ فکسڈ ہے، وہ ابھی بھی اتنی ہے جو پہلے وہ لے رہا تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے گھی، چینی، خرد و نوش، جتنی سبزی پھل ہیں یہ سستے کریں اور ہر عوام اپنے گھر کے لیے مناسب پیسوں میں لے کر جائے۔ جنگ بھی رک گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں، لیکن مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، سبزیاں ہو یا پھل یا پھر آٹا، چینی، سب کی قیمتیں دگنی ہو گئی۔ حکومت پیٹرول سستا کرنے کا کریڈٹ تو لیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔
اور قصور کے نجی اسپتال میں غیر قانونی گردہ پیوند کاری، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی مدعیت میں مقدمہ درج، پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال سے خون آلود سامان، آپریشن کے آلات، نقدی اور تبدیل شدہ گردہ بھی برآمد۔ اسپتال کو سیل کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات اور گوجرانوالہ میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹاگرام، بونیر میں بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں سورج آگ برسائے گا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ مصر نے نیوزی لینڈ کو 3 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی کیپ وردے کا مسلسل شاندار کھیل۔ یوراگوئے سے مقابلہ 2-2 سے برابر۔ بیلجیم اور ایران کا میچ بھی بے نتیجہ ختم۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت کے دوران کوئی گول اسکور نہ کر سکی۔ اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ محرم الحرام کا دن کربلا کے سب سے چھوٹے شہید شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب۔ وہ معصوم جس نے زبانی بے زبانی میں یزیدی فوج کو زیر کر دیا اور کربلا کی خاک پر وفا کا نیا مفہوم رقم کر دیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون و بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔ عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ معروف قبال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری کو قوالی کا ذوق و شوق ورثے میں ملا۔ نہ صرف پاکستان میں قوالین کو جلا بخشی بلکہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ امجد صابری کو 16 رمضان 2016 کو لیاقت آباد کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور معروف امریکی اداکار جان کارلو ایسپوزیٹو نے سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل الشیخ نے کہا ہے کہ جان کارلو نے سعودی عرب میں شوٹنگ کے دوران اسلام قبول کیا۔ پروڈکشن ٹیم کے دیگر ارکان کے ساتھ ایک مسجد میں نماز بھی ادا کی۔